اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اسلام دین فطرت ہے اور اس میں انسانی فطرت اور طبیعت کے مطابق تمام احکامات موجود ہیں۔ انسانی فطرت اور طبیعت میں سے ایک چیز طہارت و نظافت بھی ہے کہ انسان کا جسم پاک ہو، اس پہ کوئی غلاظت نہ لگی ہوئی ہو، اور ایسی پاک چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو صاف رکھے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا، نفرت کا باعث بنتی ہیں، جن سے میل کچیل پیدا ہوتی ہے، جن سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام نے طہارت و صفائی پہ بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ آیت اہل قباء کے حق میں نازل ہوئی تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری صفائی اور طہارت کو پسند کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی۔ تو اسلام ایسا دین ہے جس میں طہارت اور صفائی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ آگے لمبی حدیث مبارکہ ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان وتملأ ما بین السماء والارض۔ فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا دونوں میں سے ہر ایک آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ صدقہ نور ہے، قرآن دلیل ہے تمہارے لیے یا تمہارے خلاف۔ لیکن دیکھیں جہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا وہاں سب سے پہلے طہارت کا تذکرہ کیا کہ عبادات کے لیے بھی طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اسلام میں سادگی کو تو پسند کیا گیا ہے لیکن گندگی کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے آر دلائی گئی ہے اور اس کے مقابلے میں صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ و جسدہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمان پہ یہ حق ہے، یہ لازم ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن ضرور غسل کرے، جس میں اپنے بالوں کو بھی اور اپنے پورے جسم کو بھی دھوئے، تاکہ زیادہ دیر غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں میل کچیل جمع نہ ہو جائے اور اس کے جسم سے بدبو آئے گی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ اب دیکھیں، اگر منہ کی کچھ دن صفائی نہ کی جائے، دانت صاف نہ کیے جائیں، تو آپ کے منہ سے ایسی غلیظ بو آنا شروع ہوتی ہے کہ لوگوں کا آپ سے گفتگو کرنا، آپ کے پاس بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس بات پہ بھی زور دیا۔ حضرت جابر فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے گھر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑی کہ جس کے بال پراگندہ تھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بڑے بڑے بال تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کی صفائی کا، ان کو سنوارنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ تو فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ ان کو سنوار کے رکھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، حضور کی نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی کہ جس کے بال پراگندہ تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ اپنے بالوں کو سنوار لے؟ پھر ایک اور شخص پہ حضور کی نگاہ پڑی جس کے کپڑے گندے ہوئے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اما کان یجد ھذا مان اما کان ھذا یجد مان فیغسل بہ ثوبہ، کہ اس شخص کو پانی نہیں میسر آتا کہ اس کے ساتھ اپنے کپڑے دھو لے؟ تو گویا صاف ستھرا رہنا جو ہے یہ اسلام میں پسند کیا گیا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے اور اس میں صفائی اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، رات کا وقت آئے تو اپنے دروازے بند کر لو، اغلقوا ابوابکم واوقوا اسقیتکم، اپنے
جو مشکیزیں ہیں ان کے منہ باندھ دو، ہمارے یہاں برتن ہیں تو اپنے برتن ڈھانپ دو اور اپنے چراغ بجھا دو، کہ کہیں تمہارے برتنوں میں کوئی گندگی نہ پڑ جائے، کوئی غلاظت نہ پڑ جائے، کوئی پانی میں کوئی گندگی نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے تمہارے لیے وہ استعمال کے قابل نہ رہے۔ تو صفائی کو بہت زیادہ اسلام میں اہمیت دی ہے۔ فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ بغیر طہارت کے نماز بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو چند چیزیں تھیں صفائی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ صفائی کا جو حکم شریعت میں ہے استنجا، وضو، غسل اور تیمم کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آنے والی ویڈیوز میں گفتگو کی جائے اور اس کے آداب و مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ یہ چیزیں آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر کوئی عالم دین ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو کہیں پہ اگر ہم غلطی پہ ہیں تو ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔